بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، غسل کی سنتیں کون سی ہیں۔ تو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی پائی جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ یعنی مستی کی حالت میں الگ ہو کر شرمگاہ سے نکلنا۔ لہٰذا اگر منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی، یا پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئے، تو ان دونوں صورتوں سے غسل فرض نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، احتلام، یعنی سوتے سے اٹھے اور بدن یا کپڑے پر تری پائے تو غسل واجب ہے، اگرچہ خواب یاد نہ ہو۔ ہاں، اگر یقین ہے کہ یہ منی یا مزی نہیں بلکہ پیشاب یا پسینہ ہے یا کچھ اور ہے، تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور خیال میں منی نکلنے کی لذت ہو تو غسل واجب نہیں۔ اگر منی نہ ہونے کا یقین ہے اور مزی کا شک ہے، تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں، اور یاد ہے تو غسل فرض ہے۔ مرد اور عورت ایک چرپائی پر سوئے اور جاگے تو بستر پر منی پائی گئی، تو ان میں سے ہر ایک احتلام کا انکار کرتا ہے تو دونوں غسل کریں۔ شہوت کے وقت شروع میں جو چیز شرمگاہ سے سفید رنگت کی نکلتی ہے اور اس کے نکلنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ خواہش اور بڑھ جاتی ہے، اسے مزی کہتے ہیں۔ اور شہوت کے بعد جب خوب لذت آتی ہے تو ایک گاڑی رطوبت شرمگاہ سے نکلتی ہے، اسے منی کہتے ہیں۔ منی نکلنے کے بعد شہوت و خواہش ختم ہو جاتی ہے اور جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ مزی نکلنے پر غسل فرض نہیں۔ مرد کی شرمگاہ کا سر عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا، شہوت کی خواہش ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض کرتا ہے۔ اور اگر ایک بالغ ہو اور دوسرا نابالغ تو بالغ پر غسل فرض ہے، اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں مگر غسل کا حکم دیا جائے گا۔ نمبر 4، حیض سے فارغ ہونا۔ نمبر 5، نفاس کا ختم ہونا۔ غسل کے متفرق مسائل کون سے ہیں؟ نمبر 1، جس پر چند غسل ہوں، سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا، سب ادا ہو گئے، اور چونکہ غسل کی نیت کی ہے تو سب کا ثواب ملے گا۔ عورت پر غسل فرض تھا اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گئے، تو چاہے اب نہا لے یا حیض ختم ہونے کے بعد۔ جس پر غسل فرض تھا اسے چاہیے کہ نہانے میں دیر نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں جنب جس پر غسل فرض ہوتا ہے اس پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخری وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے، اب دیر لگائے گا تو گنہگار ہوگا۔ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، قرآن مجید چھونا یا بے چھوئی دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا ایسے تویز چھونا جس پر آیات لکھی گئی ہو، اس پر حرام ہے۔ درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھے۔ اذان کا جواب دینا ان سب کو جائز ہے۔ قرآن کی کوئی آیات اگر دعا کی نیت سے پڑھی، جیسے تشکر کے موقع پر الحمدللہ رب العالمین، یا بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو کوئی حرج نہیں۔ جس کا وضو نہ ہو اسے بھی قرآن کریم یا اس کی کسی آیات کو چھونا حرام ہے۔